معزز علماء کرام، عزیز طلبہ، شریعت اسلامیہ کے 5 بنیادی شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات۔ ان تمام شعبوں میں سب سے بنیادی شعبہ ہے عقائد کا۔ عقائد میں اگر کوتاہی ہوگی تو عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عقائد سے مراد خدا کی خدائی، رسول کی رسالت، مرنے کے بعد قبر میں سوالات، میدان محشر کے سوالات، حساب و کتاب، جنت جہنم، انبیاء کرام کا جو مقام قرآن مقدس نے ہم کو بتلایا۔ کہیں ہم نبی کی محبت میں اور نبی کی عقیدت میں رسول کو خدا کے برابر یا ولی کو رسول کے برابر نہ بنا دیں، یہ بھی عقائد کا ایک نازک باب ہے۔ دارالعلوم دیوبند، جس کے بانیوں میں سے سر فہرست نام آتا ہے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت نانوتوی کی زندگی کا بڑا حصہ احقاق حق اور ابطال باطل میں گزرا، باطل سے مناظرے کرتے گزرا، اور دارالعلوم دیوبند کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ یہ حق اور اہل حق کی نمائندگی کرنے والا ادارہ ہے، صراط مستقیم پر گامزن افراد کی نمائندگی کرنے والا ادارہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورے ملک کے تمام ادارے کچھ بھی کہتے رہے، لیکن جب دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء سے کوئی فتویٰ جاری ہوتا ہے، دارالاہتمام سے کوئی فرمان جاری ہوتا ہے، تو دنیا کے اندر بھونچال آ جاتا ہے۔ 7 سالہ کے موقع پر، 80 میں 7 سالہ ہوا ہے، 7 سالہ کے موقع پر مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ کا تفصیلی خطاب ہوا تھا، اور مولانا علی میاں دارالعلوم دیوبند کے ممبر شورا تھے۔ اس خطاب میں انہوں نے فرمایا تھا کہ عند اللہ دارالعلوم کی مقبولیت کا یہ عالم ہے، عالم بالا میں اللہ نے اس ادارے کو مقبولیت دی ہے کہ دارالعلوم دیوبند سکہ رائج الوقت ہے۔ گرچہ یہ الفاظ مولانا علی میاں کی تقریر سے بعد میں نکال دیے گئے ہیں، تقریر شائع ہوئی ہے، لیکن اس وقت شریک اجلاس تمام لوگ اس کے گواہ ہیں کہ مولانا علی میاں نے دارالعلوم دیوبند کی اسٹیج سے یہ بات کہی تھی، اور یہ حقیقت ہے۔ اس ادارے کے فضلاء کے اندر جو غیرت، حمیت، خودداری اور حق کی نمائندگی اور ترجمانی کرنے کے لیے ہر چھوٹی بڑی قربانی قبول کرنے اور پیش کرنے کا جذبہ اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے، یہی حوصلہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا مرحوم حضرت مولانا سید طاہر حسین گیاوی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ مقررین اچھا بیان کرتے ہیں، لیکن کتابی دنیا میں پختگی نہ ہونے کی بنیاد پر اگر بحث و مباحثے کی نوبت آ جائے تو بسا اوقات پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ لیکن حضرت مولانا طاہر صاحب درسیات کے اندر بہت پختہ تھے، بہت پختہ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ علم کلام میں اپنے بزرگوں کی تقریباً تمام کتابوں پر ان کی نگاہ تھی۔ باطل کیا کرتا ہے؟ بزرگوں کی عبارتوں میں خلط ملط کر کے، تلبیس کر کے غلط بات پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جھارکھنڈ کا مولانا کا مناظرہ جو مطیع الرحمان سے ہوا تھا، تفصیلی مناظرہ ہے وہ، اس کے اندر مد مقابل نے تلبیسات کی مکمل کوشش کی تھی، لیکن مولانا نے تمام چیزوں کی مکمل وضاحت کر کے اس کو چاروں خانہ چت کیا۔ بمبئی کے اندر جب اجتماع ہوا ہے باندرا کا، اس کے بعد ایک بھونچال آ گیا تھا، عجیب صورتحال تھی۔ اس وقت اسی مرد مجاہد نے بمبئی میں آ کر پڑاؤ ڈالا ہے اور تفصیلی بیانات کیے ہیں جان پر کھیل کر۔ میں آپ کو بتلا دوں، ایک موقع ایسا بھی آیا کرلا میں کہ بعض افراد مسلح ہو کر بیٹھال دیے گئے تھے سامنے کی عمارتوں میں کہ سامنے سے رائفل سے گولی مار دینا۔ بعد میں رائفل ملی، گولیاں ملی، لیکن افراد وہاں سے غائب تھے جو اسباب ہوئے ہوں، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا ہو یا وہ ڈرے ہوں، گھبرا کر بھاگ گئے ہوں۔ جس طرح مولانا پالن حقانی کو جان سے مارنے کے لیے کئی مرتبہ ان کی گاڑی کے نیچے بم رکھا گیا۔ میں نے ان کی جوانی کا دور دیکھا ہے، داڑھی بالکل کالی تھی، فتح پور کانپور میں وہ آتے تھے،
کانپور میں جہاں سے ان کی گاڑی گزرنی تھی وہاں بم رکھا گیا، گاڑی اس سے گزر گئی، بم نہیں پھوٹا۔ جب رکھنے والے دیکھنے آئے کیوں نہیں پھوٹا تو پھوٹا اور وہ مر گئے۔ اللہ کی مدد۔ حضرت مولانا کے ساتھ بھی کئی مرتبہ ایسے واقعات پیش آئے، لوگوں نے تکلیف دی، اغوا کیا، لیکن وہ مرد مجاہد اپنے مقام پر جو کا تو قائم رہا۔ 1947 12 اپریل ہے مولانا کی تاریخ پیدائش، اور 10 جولائی گزشتہ 10 جولائی کو آپ کا انتقال ہوا ہے۔ 47 سے آپ آگے بڑھے 53 سال وہ ہوتا ہے، اور 2023 کا جولائی تو سیدھا 76 سال 3 مہینے آپ کی عمر بنتی ہے۔ اس مختصر سی عمر میں انہیں بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، بڑے پختہ عمدہ ان کے خطابات ریکارڈ کے اندر موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو اس دنیا سے موت کے توسط سے روانہ ہونا ہے۔ حضرت بھی اپنا وقت پورا کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے، اور جہاں ان کا خاندانی مکان اس وقت موجود ہے آرا میں، وہاں ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی، تدفین عمل میں آئی۔ ہمارے تمام بڑوں نے حضرت کے لیے تعزیتی خطوط روانہ کیے ہیں۔ بمبئی کے اندر بھی ایک بڑے اجلاس کی ترتیب بنائی جا رہی ہے۔ آنے والے جمعہ کو وہیں جہاں وطن ہے وہاں انشاءاللہ حضرت کا بڑا جلسہ تعزیت ہوگا۔ پورے ملک کے بڑے علماء وہاں پہنچیں گے۔ ناچیز کو بھی دعوت دی گئی ہے، دیکھتے ہیں جانا ممکن ہوگا کہ نہیں ہوگا، فاصلہ بھی ہے، دیگر مسائل بھی ہے، لیکن الحمدللہ خوشی کی بات ہے حضرت مولانا نور اللہ صاحب نے صبح ہی یہ خوشخبری سنائی کہ آج انشاءاللہ بچوں کو جمع کر کے تلاوت قرآن کرا کر ایصال ثواب کرایا جائے گا۔ حضرت کے لیے دعائے مغفرت ہوگی، اور چند جملے بچوں کے سامنے تعارفی، ورنہ مولانا طاہر گیاوی ایک ٹریڈ مارک بن گئے تھے باطل کے مقابلے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جانے کے بعد ان کا نعم البدل امت کو نصیب فرمائے، اس لیے کہ یہ وادی بڑی پرخطر ہے۔ فرق باطلہ کا تعاقب کرنا یہ وادی بڑی پرخطر ہے۔ لوگ اسفار کے اندر بھی تعاقب کرتے ہیں، جادو اور سحر کرا دیتے ہیں، گھر والوں کو پریشان کرتے ہیں، گھناؤنے الزامات لگاتے ہیں، نہ جانے کن کن چیزوں سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے۔ اس لیے عام آدمی اس وادی میں چلنے کی ہمت نہیں کر پاتا۔ افراد تو ملیں گے لیکن ویسا حوصلہ اور ویسی تیاری اللہ تبارک و تعالی دارالعلوم دیوبند کے فضلاء میں سے کسی کو توفیق دے اس خلا کو پر کرنے کی۔ بس چونکہ 11 بج چکا ہے، آپ حضرات کو کھانے کے لیے جانا ہے، میں اپنی اسی مختصر سی گفتگو پر بات مکمل کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔